السلام علیکم۔ سعودی عرب میں مکۃ المکرمہ سیل روڈ پر اتوار کو مسافر بس کے حادثے میں 38 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں کہ 27 افراد شدید زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں 50 افراد سوار تھے۔ ہلال احمر کے ترجمان نے کہا ہے کہ طائف میں آپریشن روم کو جیسے ہی حادثے کی اطلاع ملی تو ٹیم فوری طور پر روانہ ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں 8 ایمبولینسز کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا۔ سعودی عرب کی ویژن 2030 کے مطابق جہاں پر مختلف اداروں میں ڈیجیٹل تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وہاں پر حرمین کے اندر بھی ڈیجیٹل تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد حرام و مسجد نبوی کے انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اتوار کو استراتیجی تناء پلیٹ فارم متعارف کروایا۔ استراتیجی تناء یعنی اس کو ہم اردو میں ہماری حکمت عملی، اسٹریٹجک تبدیلیاں جسے کہتے ہیں، یہ حرمین شریفین کے انتظامیہ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا سسٹم ہوگا جو انتظامیہ کے ماتحت تمام اداروں کے اقدامات اور اسٹریٹجک اہداف کو مربوط کرے گا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ استراتیجی تناء پلیٹ فارم کا اجرا سعودی ویژن 2030 کے مطابق ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 4 سال قبل سعودی بچی نواء القرنی کے قتل کے واقعہ نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اب عدالت نے الزام ثابت ہونے پر گھریلو ملازمہ فاطمہ محمد اصفا کو سزائے موت سنا دی ہے۔ یہ فاطمہ محمد ایک مسلمان گھریلو ملازمہ تھی جس کا تعلق ایتھوپیا سے یعنی حبشہ سے تھا، اور اس نے اس بچی کا قتل کیا تھا۔ تو تفتیش کے بعد اس پہ یہ قتل ثابت ہوا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اس ملازمہ نے اس بچی کو اس وقت قتل کیا تھا کہ جب یہ سو رہی تھی، اور اس کے بھائی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے اس کو بچایا۔ تو اب نواء القرنی کی والدہ نے سزائے موت پر عمل درآمد کی خبر سن کر کہا کہ اللہ نے میرے صبر کا مجھے بدلہ دے دیا، لیکن اپنی بیٹی کو میں ہمیشہ یاد کرتی رہوں گی۔ آپ کی قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔